مخلص دوست وہی ہوتا ہے جو صحیح بات پر آپ کا ساتھ دے اور غلط بات پر آپ کو منع کرے۔ لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا نیکی ہے۔ اللہ سے محبت کا عملی ثبوت اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے میں ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے ایماندار لوگوں کو اہم اور اونچے عہدوں پر فائز کریں۔ تخلیقی صلاحیتیں تنہائی میں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ جسے مصور سے پیار ہو لیکن اس کی بنائی گئی تصاویر سے نفرت ہو، اس کی بات پر یقین نہ کرو۔ اے اللہ، ہمیں وہ زندگی نصیب فرما جس میں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی اطاعت کی تعلیم دی ہے۔ اگر اصلاح کے لیے مخلص دوست میسر نہ ہو تو اپنے ضمیر کی آواز سنو۔ جب آپ معاشرے کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں وہ زیادہ معتبر ہے جو حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہے۔ دنیا کے دھوکے کا شکوہ نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ بے بسی میں بہایا ہوا آنسو اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ باوضو ہو کر سونا بھی ایک عبادت ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین سے بدتمیزی نہ کرے اور والدین کو چاہیے کہ اولاد سے خفا نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری توقعات پر پورا اتریں، لیکن ہم خود ان کی خواہشات کا احترام نہیں کرتے۔ ضروری نہیں کہ ہر خطرناک چیز آپ کے لیے بھی خطرناک ہو۔ جن کے لیے آپ کی موت غم کا باعث ہوگی، انہیں زندگی میں کوئی خوشی ضرور دے کر جائیں۔ من پسند چیز کا کھو جانا یا ناپسندیدہ چیز کا مل جانا خوف ہے۔ شادی دولت کی نہیں، نصیب کی محتاج ہے۔ وہ حلال رزق ہو جو آسانی سے حاصل ہو جائے، اسے رزق کریم کہتے ہیں۔ جس کو کامل یقین ہو کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر وہ رزق کے پیچھے نہیں بلکہ اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کبھی بھی بادشاہت کی دعا نہ کرو، کیونکہ اگر تمہاری بادشاہت میں کوئی ظلم یا ناانصافی ہوئی تو تم جواب دہ ہو۔ ایسی دعا نہ کرو جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ بڑی بڑی باتیں نہ کرو، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ اگر صاحب حیثیت شخص لوگوں کی مدد میں مصروف ہو تو اس کا یہ مرتبہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ موقع ملنے کے باوجود برائی نہ کرنا بھی نیکی ہے۔ دنیا کے عجائبات میں سب سے بڑا عجوبہ انسانی آنکھ ہے۔ جب ایک در بند ہو جائے تو دوسرا در کھل جاتا ہے، اس لیے کبھی امید نہ ہار۔ اگر بیج کو مناسب ماحول اور خوراک ملے، ہر بیج سے ایک نئی زندگی ممکن ہے۔ سکون اور خوشی دولت کی محتاج نہیں ہوتی۔ بعض اوقات دولت مند لوگ زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ اللہ کا انصاف ہر انسان کے لیے برابر ہے۔
جو شخص والدین کی پرورش اور قربانیوں کی قدر نہیں کرتا وہ خدا کی نعمتوں کی بھی قدر نہیں کرتا۔ مایوسی انسان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مطالعہ انسان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے اور قوت فیصلہ میں مدد کرتا ہے۔ بے شک رزق محنت کرنے سے ملتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے بے حساب دے۔ غم اور پریشانی میں اللہ سے مدد مانگو، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ مرنے کا خوف اسے نہیں ہوتا جس نے زندگی میں اچھے کام کیے ہوں۔ غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نیند سے پہلے تک کا ہوتا ہے۔ اپنی حیثیت سے زیادہ کی خواہش کرنا حرص ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خواہش کرنا میانہ روی ہے۔ انسان سے محبت مٹ جانے والی ہے، اللہ سے محبت کرو، یہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ جو لوگ محنت اور کوشش سے اپنے نصیب کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے انہیں محرومیوں کا شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھیں سب کو دیکھتی ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ خود کو دیکھنے کے لیے ضمیر کے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم سفر ہم مزاج نہ ہو تو سفر کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دشمن اس وقت طاقتور ہو جاتا ہے جب دوست آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ اس وقت سے ڈرو جب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا اور توبہ کے سارے دروازے بند ہو جائیں۔ انصاف کرنا اس وقت ممکن ہے جب دل میں خدا کا خوف ہو۔ کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر عطا کرنا احسان کہلاتا ہے۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، آپ سے متاثر ہو کر باقی لوگ بھی سچ کا ساتھ دیں گے۔ موت کے وقت آپ ایمان کے جس درجے پہ ہوں گے اس کے مطابق آپ کا حساب ہوگا۔ دنیا میں ایسا کوئی غم نہیں جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ بگڑے ہوئے معاشرے میں جھوٹی عزت کمانا بھی ایک ذلت ہے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگو، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بن مانگے عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اسے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ دولت، شہرت، عزت، ذلت، امیری، غریبی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے اور حالات کا شکوہ نہیں کرتا وہ خدا کو مانتا ہے۔ اپنے لیے خود دعا کرنا دوسروں سے دعا کروانے سے بہتر ہے۔ اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنا خود پر ظلم ہے اور اپنی ہمت سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ والدین کے گھر میں اولاد بہت خوشی سے رہتی ہے، لیکن یہی والدین جب اولاد کے گھر میں رہنے لگیں تو اولاد کا گھر اور دل دونوں تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ لوگوں کو ان کے عمل سے جج نہ کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حرام کی کمائی سے کیے جانے والے حج کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ جس خواہش کے پورا ہونے کی توقع نہ ہو اس کی امید چھوڑ دینی چاہیے۔
پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی کو پانی کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو اور گناہ کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ جو لوگ خدا کو پا لیتے ہیں انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر آپ کے ارد گرد غریب لوگ ہیں تو آپ امیر ہیں، اور اگر آپ کے ارد گرد امیر لوگ ہیں تو آپ غریب ہیں۔ وہ عہدہ ایک آزمائش ہے جسے آپ سنبھال نہ سکتے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنا ایک گناہ ہے، اس گناہ سے ہمیشہ بچو۔ غصہ انسان کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اولاد کو دنیاوی تعلیم دو تاکہ وہ حلال رزق کما سکے، اور دینی تعلیم دو تاکہ وہ اپنی آخرت سنوار سکے۔ زندگی میں پریشانی اور غم تب آتے ہیں جب زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہ گزاری جائے۔ حال کو بہتر بناؤ، اس سے ماضی اور مستقبل دونوں سنور جائیں گے۔ جن باتوں پر آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں ان میں احتیاط سے کام لیں۔ تنگ دل لوگوں سے دور رہیں اور سخی لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ ہمیشہ دعا کرو کہ آپ کو دو کشتیوں کا سوار نہ بننا پڑے۔ جو اللہ کا ہاتھ تھام لے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کسی شخص کو بلا وجہ ذلیل نہ کرو، یہ غرور کی نشانی ہے، اور غرور بدقسمت انسان میں ہوتا ہے۔ جو خدا کے بندوں کو چھوڑ کر خدا کی تلاش میں نکلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہترین نصیحت وہ ہے جس میں سننے والا آپ کی نصیحت پہ عمل کرے۔ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھائے گا۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں محبت اور عزت سے نوازتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس شخص کے تعاقب میں ہوتی ہے جو آنسوں کے ذریعے اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو بھی عزت دو۔ جب مظلوم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے تو یہ حکمرانوں اور منصفوں کے حساب کا وقت ہے۔ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو لوگوں کو مصیبت میں چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کسی شخص کے منہ پر اس کی برائی کرنا بدتمیزی کہلاتا ہے۔ بھولنا انسان میں ایک اچھی عادت ہے، ورنہ غموں کے ساتھ جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ نفسانی خواہشات آنکھوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ اچھا ہو یا برا کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ وہ غریبی عذاب ہے جس میں غریب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ زبان اور کان کے استعمال سے اس وقت تک پرہیز کریں جب تک آنکھوں سے تصدیق نہ کر لیں۔ آنسوں کے ذریعے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میں نرمی لائیں۔
جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اللہ ان پر خاص کرم فرماتا ہے۔ نام کا انسان پر بہت اثر پڑتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھا نام منتخب کریں۔ جب تک انسان کا رویہ درست نہ ہو اسے محنت کا اجر نہیں ملتا۔ اگر اولاد آپ کی حلال کمائی کو گناہ کے کام پر خرچ کرے تو آپ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ جسے سزا دینا چاہے اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔